وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ہم نے بھیجا تھا سمودیوں کے ان کے بھائی صالح ان اعبدوا اللہ کی عبادت کرو اللہ کی فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ناگہاں وہ دو گروہ لڑ پڑے قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ فرمایا حضرت نے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو عذاب آرام سے پہلے عذاب مانگنے میں کیا جلدی ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون کیوں معافی نہیں مانگتے اللہ سے تاکہ تم معاف ہو جاؤ قالوا طیرنا بک وبمن معک کہنے لگے ہم بدفعلی پکڑتے ہیں آپ سے اور جو آپ کے ساتھ ہے قال طائرکم عند اللہ حضرت نے فرمایا تمہاری بدبختی اللہ کی طرف سے بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم لوگ امتحان میں پڑے ہو آزمائش میں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ تھے اس شہر میں 9 جنیں تھے اس شہر میں 9 افراد یفسدون فی الارض جو فساد کرتے تھے ملک میں ولا یصلحون اصلاح نہیں کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکہ مکرمہ کے اندر 9 بدماش تھے جو آپ کو تنگ کرتے تھے تو قومی اتحاد پہلے 11 تھے 9 ہو گئے تو کوثر نیازی نے بیان دیا کہ صالح علیہ السلام کو تنگ کرنے والے بھی 9 بدماش تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے بھی 9 مشرکین تھے مکہ میں اور بھٹو صاحب کو تنگ کرنے والے بھی 9 ستارے قومی اتحاد کے اور کہا کہ ابرہہ کا جو لشکر آیا تھا اس کا جو بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا کیونکہ قومی اتحاد کے صدر مولانا مفتی محمود صاحب میں نے اس زمانے کا اخبار کا صداقت اخبار ہمارا رانا بشیر صاحب کا نکلتا تھا اس کے پہلے صفحے پر میں نے اس کا جواب دیا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ کہ حضرت موسیٰ کے معجزات 9 تھے اور میں نے کہا کہ 9 کا عدد بشر للموافق ہے اور شر للمخالف ہے 9 کا عدد موافق کے لیے مبارکبادی ہے مخالفین کے لیے تباہی ہے وہی ہوا بھٹو اس کے نتیجے میں تخت دار پہ چڑھا کوثر نیازی مرتے دم تک عزت نہیں بنا سکا اور تے شہر میں 9 افراد فساد کر رہے تھے ملک میں اصلاح نہیں کرتے تھے قالوا تقاسموا باللہ کہنے لگے قسم کھاؤ اللہ کی لنبیتنہ کہ ہم رات کو حملہ کریں گے صالح پر وَأَهْلَهُ ان کے ماننے والوں پر ثم لنقولن لولیہ پھر کہیں گے اس کے رشتہ دار کو ما شہدنا مہلک اہلی ہم نہیں موجود تھے اس لوگوں کی ہلاکت کے وقت وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم سچ بولتے ہیں 9 اوباشوں نے فیصلہ کیا کہ رات کو سب حملہ کریں گے صالح علیہ السلام پر ان کے اہل و عیال کو ختم کر دیں گے اور ہم کہیں گے ہمیں کیا پتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا سازش کی انہوں نے سازش اپنی اور تدبیر کی ہم نے بھی حکیمانہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان کو پتہ نہیں چلا فانظر پس دیکھو کیف کان عاقبۃ مکرہم کیسے رہا انجام ان کی سازش کا انا دمرناہم ہم نے ان کو غارت کیا وقومہم اجمعین ان کے ماننے والوں سب کو ناکارہ قوم نافرمان اور 9 اوباش صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے والے سب کے سب راتوں رات ہلاک ہو گئے فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا یہ ان کے گھر کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم کے مارے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون بچائے ایمان و تقوی والوں کو ولوطا اذ قال لقومہ حضرت لوط کو یاد کرو جب کہا اپنے لوگوں سے اتاتون الفاحشۃ تم آتے ہو بے حیائی کام میں وانتم تبصرون تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو اینکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے عورتوں کے علاوہ بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم لوگ جاہل ہو سورۃ ہود کے اندر اس کی مفصل تفصیل ہو گئی فما کان جواب قومہ نہ بنا جواب قوم سے الا ان قالوا مگر یہ کہ کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم نکالو لوط والوں کو اپنے شہر سے انہم اناس یتطہرون بے شک یہ لوگ پاک بن رہے ہیں فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ بس بچایا حضرت کو اور ان کے ماننے والوں کو مگر ان کی بیوی جو دیکھتی تھی ٹی وی وہ غرق ہو گئی ہے ٹیلی ویژن دیکھتی تھی جو قوم ٹیلی ویژن چلاتی تھی یہ بھی اس کے درمیان میں بن گئی تھی ٹیلی ویژن کا مقصد تلاوت تقریر درس نہیں ہے ٹیلی ویژن کا مقصد فحاشی کہلاتی ہے اور وہ فحاشی کرتی تھی ان کے ایجنٹ کی ان کو اطلاعات دیتی تھی اس لیے تفسیر بالکل صحیح ہے کہ وہ دیکھتی تھی ٹی وی اور ٹی وی دیکھنے والا مرد اور عورت انجام کار تباہ و برباد ہو مسلمان غیرتی ہوئے ہیں کہ جلدی اپنے گھر سے ٹیلی ویژن باہر پھینکیں گھر کی عورت یا بچی کسی اجنبی کو دیوار سے جھانک لیتی
تو لوگ کہتے ہیں اب ہم زندہ رہیں یا یہ زندہ رہیں. اور اب انہوں نے ٹیلی ویژن لا کے رکھا ہے کہ سارے جہان کے جتنے لوگ چاہیں دیکھتے رہے. لاش کی شرم و حیا ہوتی. بچایا ہم نے حضرت کو اور ان کے ماننے والوں کو مگر ان کی بیوی کو نہیں. قدرنا ہم نے لکھا تھا اس پر من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے. وامطرنا علیہم مطرا اور ہم نے برسایا ان پر پتھر. فساء مثل المنظرین ناکارہ بارش کی ڈرائے ہوا کی.